معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پاکستان کو دوسرے ممالک خصوصاً خلیجی دنیا سے تعلقات میں بہت احتیاط برتنا ہوگی، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سے دونوں میں سے کوئی بھی ملک ناراض ہو سکتا ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ دسمبر 2025 میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو بتا گئے کہ آنے والا وقت صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرناک ہے۔ مئی 2025 میں پاکستان نے جنگ میں بھارت کو شکست دے کر پوری دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کیا اور امریکی صدر ٹرمپ اچانک پاکستان کے بہت بڑے پرستار بن گئے۔ پھر اسرائیل نے ایران اور قطر پر حملہ کر دیا۔ دونوں حملوں کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا جس پر پاکستانیوں نے بڑا جشن منایا۔ اس معاہدے کے کچھ ہی دنوں بعد مصر کے شہر شرم الشیخ میں صدر ٹرمپ نے پاکستان سمیت دیگر اہم مسلم ممالک کے قائدین کے ہمراہ غزہ امن پلان کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حماس اور اسرائیل میں سیز فائر کا ایک معاہدہ بھی ہو گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ یوں ایک مرتبہ پھر بڑا جشن منایا گیا کہ اب فلسطینیوں کا قتل عام بند ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ یہ قتل عام بند نہ ہوا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہا اور آہستہ آہستہ ٹرمپ کا امن پلان دراصل غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کر کے دیگر ممالک میں بسانے کا منصوبہ بن کر سامنے آیا۔ اس ناچیز نے ٹرمپ کو غزہ کی ملت مظلوم کا نیا خریدار قرار دے کر گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر تنقید کی تو دائیں بائیں سے کچھ مہربانوں نے لفظی گولہ باری شروع کر دی اور امن پسندی کا لبادہ اوڑھ کر کہا کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ فلسطینی مرتے رہیں اور ان کی لاشوں پر آنسو بہانے کا کام جاری رکھیں۔ مجھ پر اس تنقید میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب میں نے پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کی مخالفت کی اور گزارش کی کہ اپنی فوج کو فلسطینیوں کے مقابل نہ لائیں۔ پھر دسمبر 2025 آ گیا۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ پاکستانی فوج حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے غزہ نہیں جائے گی۔ پاکستان نے یہ فیصلہ اکیلے نہیں کیا تھا۔ سعودی عرب اور ترکی سمیت کئی اہم مسلم ممالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان غزہ میں اسرائیل کے فوجی اہداف کے حصول میں مددگار نہیں بنے گا۔ پاکستان کا یہ درست فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ ٹرمپ غزہ امن پلان کو کامیاب کرنے کے بعد پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جلد ہی پاکستان اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ حامد میر کے بقول پاکستان کی طرف سے غزہ فوج نہ بھیجنے کے فیصلے کے فوری بعد اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا متنازع اعلان کر دیا۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں غزہ کے فلسطینیوں کو بسایا جائے۔ صومالی لینڈ سے قبل صرف انڈونیشیا نے غزہ کے فلسطینیوں کو اپنے ملک میں بسانے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اب ایک اور ملک اسرائیل کا مددگار بن گیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے نے ٹرمپ کے نام نہاد امن پلان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ پاکستان سمیت OIC کے دیگر رکن ممالک نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ صومالیہ کی سالمیت پر حملہ قرار دے دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں واضح کر دیا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر صومالی لینڈ میں بسانے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ ابھی ہم اس خوفناک منصوبے کی مذمت میں مصروف تھے کہ دسمبر ایک اور بری خبر لے کر آیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سعودی عرب نے الزام لگایا کہ امارات کی طرف سے یمن کے علیحدگی پسندوں کی مدد کی جا رہی ہے، جو سعودی عرب کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یوں دنیا کی توجہ صومالی لینڈ سے یمن کی طرف چلی گئی، جہاں سعودی فورسز نے یمنی علیحدگی پسندوں کے لیے ہتھیار لے جانے والے ایک بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پیدا ہونے والی اس کشیدگی کو کم کرانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سرگرم ہو گئے۔ پاکستان اور کچھ دیگر ممالک کی کوششوں سے امارات نے یمن سے اپنی فورسز کو واپس بلانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں تنازعات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ امارات اور سعودی عرب میں البریمی اور العین کے علاقوں کے کنٹرول پر تنازع کو شیخ زاید بن سلطان اور شاہ فیصل نے جدہ معاہدے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ شیخ زاید اور شاہ فیصل دونوں ہی پاکستان کے دوست تھے۔ یہ معاہدہ 1974 میں ہوا اور اس معاہدے کے پیچھے پاکستان کے وزیر اعظم
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक खामोश किरदार अदा किया, जिसकी तफसील हमारे दफ्तर खारिजा की फाइलों में बंद है। इस मुआहदे के बाद ही सऊदी अरब और अमारात के सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। फिर दोनों ममालिक तवील अरसे तक एक दूसरे के इत्तेहादी बने रहे। दोनों ने 2015 में मिलकर यमन में फौजी मुदाखलत की, क्योंकि यमन से उन दोनों को शिकायत थी। दोनों ने 2017 में मिलकर कतर पर दबाव डाला कि वो इनके मुखालिफिन को पनाह ना दिया करे। 2020 में अमारात ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला कर लिया और यूं अमारात के सऊदी अरब से रास्ते जुदा होने लगे। अमन से हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अंदर मुदाखलत को बढ़ा दिया। इन बागियों को अमारात की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ सूडान में भी सऊदी अरब और अमारात एक दूसरे के सामने आ गए। सऊदी अरब का इल्जाम है कि अमारात वहां भी सूडान की हुकूमत के बागियों की हिमायत कर रहा है। अमारात इस इल्जाम की तरदीद करता है। अमारात का दावा है कि सऊदी अरब बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों पर दबाव डालकर इनके इलाकाई दफातर अमारात से सऊदी अरब मुंतकिल करवा रहा है। इन दोनों ब्रादर ममालिक के इख्तिलाफात काफी अरसे तक छुपे रहे, लेकिन अब दुनिया के सामने आ गए हैं। हामिद मीर के बकौल पाकिस्तान को चाहिए कि OIC के जरिए इन इख्तिलाफात को तय करवाए, क्योंकि फिलहाल इन इख्तिलाफात का सबसे ज्यादा फायदा इसराइल उठाएगा। उनका कहना है कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इस जंग की बड़ी वजह नेतन्याहू बनेगा। इस जंग से बचना है तो 2026 में सबको मिलकर नेतन्याहू को रोकना है। नेतन्याहू और इसके इत्तेहादी वजीर आजम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज पर दुनिया तब तवज्जो देगी जब पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम नजर आएगा। आज पाकिस्तान ब्रादर मुस्लिम ममालिक में मुफाहमत के लिए जो अहम किरदार अदा कर रहा है, वही किरदार पाकिस्तान के अंदर भी नजर आना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।